اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ عقیدہ کے حوالے سے ہے، اور سوال یہ ہے دجال کی حقیقت کے متعلق کہ جو دجال ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی، اور اس کا جو فتنہ ہے وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، علاوہ ازیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا تدابیر کیا ترکیب بنائی جائے بندہ فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکے۔ علاوہ ازیں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آیا جو دجال ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے کہ ابھی ہونا ہے۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دجال ہے اس کی وجہ تسمیہ، یعنی کہ دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو دجال ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ دال جیم لام سے ماخوذ ہے، اور دال جیم لام دجل سے یہ ماخوذ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دجل کا لپیٹ لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یہ دجل کا مطلب ہوتا ہے۔ تو پھر دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ جو دجال ہوگا نا وہ اپنے مکر کے ذریعے سے، اپنے فریب کے ذریعے سے، اپنے جھوٹ کے ذریعے سے، ملمہ سازی کے ذریعے سے حق کو باطل سے ڈھانپ لے گا۔ دجال کا معنی ملمہ ساز، فریبی، جھوٹا، کذاب اور جال ساز، یہ دجال کے معنی ہیں، اور اپنے اس فریب کے ذریعے سے حق کو چھپا لے گا۔ اس لیے دجال کو دجال کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ یہ جھوٹ کے ذریعے سے، ملمہ سازی کے ذریعے سے، چال بازی کے ذریعے سے لوگوں سے اپنے کفر کو چھپا لے گا، اس لیے دجال کو دجال کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ دجل سے ماخوذ ہے۔ اب اس کا فتنہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق کیا اور پھر زمین کے اوپر بھیجا۔ اس وقت سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنی اپنی امت کو فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور فتنہ دجال سے بچنے کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ عالمی فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ قرب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے روز زمین سے آنے سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اور خطرناک فتنہ وہ دجالی فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ہے۔ اور دجال اپنے شعبدہ بازی کے ذریعے سے، جال سازی کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے ہٹا کر باطل کی طرف لگائے گا اور لوگوں کے ایمان کو چھینے گا۔ اور یاد رہے کہ جب دجال آئے گا نا، دجال کے آنے سے قبل 3 سال تک جو دنیاوی حالت ہے، دنیا کی جو حالت ہے وہ بدترین ہوگی، بہت بری حالت ہوگی۔ اس کے آنے سے 3 سال قبل ایک سال میں زمین اپنی 1/3 پیداوار کو روک لے گی، آسمان 1/3 بارش کو روک لے گا، اور جب اس کے آنے کے 2 سال قبل 2/3 روک لی جائے گی بارش، اور 2/3 زمین پیداوار بند کر دے گی۔ اور جب اس کے آخری سال یعنی جب یہ آئے گا تو اس سے 1 سال قبل ساری روئے زمین کے پیداوار ختم ہو جائے گی، پیداوار نہیں ہوگی، اور آسمان سے بارشیں آنا بھی بند ہو جائیں گی، اور پھر آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کے جیسی ہو جائے گی۔ اور یہ قحط صرف غذائی قحط بھی نہیں ہوگا بلکہ علمی قحط بھی ہوگا، علم کی بھی کمی ہوگی، علماء کی بھی کمی ہوگی، اور دجال اس وقت آئے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، مسند امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی جو مسند ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ لوگوں کی حالت ویسے ہی قحط سالی کی وجہ سے بڑی کمزور ہو چکی ہوگی، اور وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہو چکے ہوں گے، اور اعتقادی لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی کیا ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکے ہوں گے۔ اور جب یہ آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور لوگ دیکھیں گے، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے
ان پر یہ انعامات کی بارش کرے گا، انہیں ہر چیز دے گا، اور جو ان کے منکرین ہوں گے ان پر اور زیادہ سختیاں کرے گا، ہر چیز چھین لے گا۔ اور جس جگہ جائے گا نا یہ، وہاں پر فتنے برپا ہو گے۔ اور اس کا طریقہ واردات جو ہوگا، جس علاقے میں جانا چاہے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی رفتار، جس سواری پر جائے گا گدھے کی سواری ہوگی، اور گدھے کی سواری اور اس گدھے کے دونوں کانوں کا جو فاصلہ ہے نا وہ 40 ہاتھ بتایا گیا، 40 ہاتھ، اتنی بڑی سواری ہوگی۔ اور اس کی سواری کی رفتار اتنی ہوگی کہ ایک قدم کا فاصلہ دوسرے قدم سے 1 میل کا ہوگا، یعنی 1 میل پر اس کا دوسرا قدم جا کر پڑے گا۔ اور اس کا حلیہ یہ نوجوان ہوگا، دراز قد ہوگا، مضبوط جسم کا ہوگا، گھگرالے بال ہوں گے اس کے، سینہ اس کا چوڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ اور اس کے جو حلیہ ہے، چہرہ اس کا، چہرے کی ساختی ہوگی کہ اس کا چہرہ بڑا ہوگا اور ایک آنکھ ہوگی اس کی، دوسری آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، یہ اس کا چہرہ ہوگا۔ اور اس کی خون آلود ایک آنکھ، یعنی کانا ہوگا، آپ یوں کہہ لیجیے۔ طریقہ واردات دیکھیں، پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، پہلے میٹھی میٹھی لوگوں کو دین کی باتیں کرے گا، دین سکھائے گا، اللہ رب العالمین کے احکامات بتائے گا اور دینی باتیں کرے گا، سچی باتیں کرے گا۔ جب لوگ تھوڑے سے اس کے قریب آئیں گے نا تو پہلی جو طریقہ واردات ہو گیا، پہلا جو اس کا کام ہوگا وہ دعوی نبوت کر دے گا۔ بھائی دعوی نبوت کرنے کے بعد پھر اگلا جو اس کا طریقہ ہوگا وہ دعوی الوہیت کر دے گا اور کہے گا مجھ کو رب مانو۔ لوگ انکار کریں گے، اس کا لوگ انکار کریں گے، اور یہ بہت بڑی سخت آزمائش ہوگی لوگوں کے لیے، بہت بڑی سخت آزمائش ہوگی دجالی۔ اب لوگ جب اس کا انکار کریں گے، ایک بدو، ایک دیہاتی انکار کر دے گا کہ ہم تجھے مانتے نہیں ہیں، ہمارا رب نہیں ہو سکتا تو۔ وہ کہے گا کہ میں اگر تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے مان لے گا؟ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑا امتحان ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، شیاطین جو اس کی باتوں کو مانیں گے، جیسا یہ کہے گا شیاطین ویسا کر دیں گے۔ اب بدو دیہاتی کو یہ کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں، تو کیا پھر تو مجھے مانے گا؟ کہے گا زندہ کر۔ تو شیاطین دو، ایک اس کی ماں کی صورت میں آ جائے گا، ایک اس کے باپ کی صورت میں آ جائے گا، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اسی دیہاتی کو کہیں گے ہم تیرے ماں باپ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تیرے رب ہے، لہذا اس کی بات کو مان لے۔ اس کی بات، یہ اتنا بڑا کیا ہوگا؟ یہ فتنہ ہوگا، دجالی فتنہ۔ اسی طریقے سے اس کا طریقہ واردات یہ بھی ہوگا کہ جس جگہ جانے کا یہ ارادہ کرے گا نا، جہاں 40 دن ویسے ہوں گے، 40 دن یہ پوری روئے زمین کا چکر کاٹ لے گا، سوائے حجاز کے، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے، باقی ساری جگہوں کو 40 دن کے اندر یہ گھوم لے گا۔ ایک دن اس کا 1000 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اس کا، اور باقی دن جیسے ہمارے 24 گھنٹے ہیں اسی طریقے سے باقی دن ہوں گے، اور 40 دنوں میں پورے روئے زمین کا کیا کر لے گا جی؟ گھیرا، اور پورے روئے زمین کو گھیر لے گا۔ اس کے متعلق میں نے عرض کی کہ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، باقی یہ جس علاقے کے اندر جائے گا پہلے لوگوں کو کیا کرے گا؟ کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ جس علاقے کے لوگ رب مان لیں گے تو قحط سالی ہوگی وہاں پہ، جیسے اس کو رب مانے گے، ایک آزمائش ہے بہت بڑی، آسمان سے بارش آنا شروع ہو جائے گی، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، اور ان کے مویشی اور دیگر جو غذائی قلت ہیں ان کے پاس، وہ ساری غذائی قلتیں دور ہو جائیں گی، غذا کی فراوانی ہو جائے گی، مویشی فربا ہو جائیں گے، اور ان کے ہاں خوشحالی ہو جائے گی۔ یہ ان کے بظاہر ماننے والوں کا حال ہوگا۔ اور جس علاقے میں جائے گا اور اس کا انکار کریں گے، ان علامات کی وجہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی احادیث نبویہ کے اندر جو مذکور ہیں کہ یہ اس کی علامات ہوں گی، ان علامات کی وجہ سے اور رب سے دعائیں کرنے کی وجہ سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی وجہ سے جو اس کا انکار کر دیں گے نا، تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ چھین لے گا۔ رب العالمین نے اس کو طاقتیں دی ہوں گی بطور آزمائش کے، اور یہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہوگا، حتیٰ کہ اس کے پاس پانی کا بھی اختیار ہوگا،
جیسے میں نے عرض کی کہ بارش کا بھی اختیار مل جائے گا اس کو، سبزہ اگانے کا بھی اختیار مل جائے گا، جی بہت بڑی آزمائش مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہوگی ہے۔ تو جہاں مانیں گے نہیں اس کو، تو جو کچھ بچا کھچا بھی ان کے پاس تھوڑا بہت بھی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا جی، ضائع ہو جائے گا، اور جو مان لیں گے اور ان کے پاس جو ہوگا اس سے بڑھ کر پھر اسے انہیں عطا کر دے گا۔ اور اسی نے سواری کے اوپر بھی بظاہر نظر جو آ رہا ہوگا اس وقت کے لوگوں کو کہ اس نے سواری کے اوپر ایک جانب باغ اور ایک جانب آگ رکھی ہوئی ہوگی، اور اس اپنے باغ کو جنت کا نام دے گا اور جو اپنی آگ ہے اس کو جہنم کا نام دے گا، حدیث پاک کی روشنی کے اندر جو آقا علیہ السلام نے بتلائی۔ اب بظاہر لگ رہی ہوگی کہ آگ ہے اور بظاہر وہ لگ رہا ہوگا کہ یہ باغ ہے، اب جو اس کو مانے گا اس کو پکڑ کر باغ کے اندر پھینکے گا، اور جو اس کا منکر ہوگا اس کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینکے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ کے اندر بظاہر آگ کے اندر جائے گا وہ سیدھا اللہ کی جنت کے اندر پہنچ جائے گا، اور جس کو بظاہر یہ جنت میں ڈالے گا اپنی جنت کے اندر وہ جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو یہ دجال ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اب یہ دجال ہے۔ اب اس کے بعد دجال کا ظہور ہو چکا یا نہ ہو چکا، اس کے بارے میں کیا صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ دجال پیدا ہو چکا نہ ہو چکا، ظہور ابھی نہیں ہوا۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں کہ دجال پیدائش اس کی ہو چکی، وہ پیدا ہو چکا یا نہ ہو چکا، اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آنے سے مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ تم بیٹھے رہو۔ آقا کریم تشریف فرما ہوا ممبر کے اوپر، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری اس نے بتلایا، یہ عیسائی تھا، اس نے آ کر مجھے بتلایا کہ ہم 30 افراد تھے جو کشتی کے اوپر سوار تھے، اور ہم کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، تو ہم راستہ بھٹک گئے سمندر کے اندر، اور راستہ بھٹک گئے اور کئی دنوں تک ہم ادھر ادھر دریا میں سمندر میں گھومتے رہے، لیکن ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ہماری کشتی جزیرے کے پاس پہنچ گئی، ایک آئلینڈ کے پاس پہنچی، تو ہم آئلینڈ میں داخل ہوئے، تو ہم نے داخل ہوتے ہی دیکھا یہ تمیم داری حضور نبی علیہ السلام کو بتا رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ آئلینڈ کے اندر پہنچے تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، سیاہ ہے بالکل، اور ان کے جسم پر بال ہی بال ہیں۔ ہم انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، ہم نے کہا تم کون ہو اور بتلاؤ ہمیں کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے ہم کون ہیں، تو تم آگے جاؤ، اس جزیرہ میں آئلینڈ میں یہ بت خانہ ہے، تو بت خانے میں ایک بندہ، ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں بتائے گا ہم کون ہیں اور وہ کون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس بت خانہ کے اندر گئے تو ہم نے ایک مخلوق دیکھی، سخت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، اور اس کا قد بھی بڑا ہے اور اس کا سینہ بھی بڑا ہے، اور ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ہمارے سامنے، ہم اس کے سامنے، ہم نے اسے کہا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، تم مجھے یہ پہلے بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے اسے بتایا کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم اس جزیرہ میں اس طرح سے پہنچے، راستہ بھٹک گئے تھے اور آپ کے پاس پہنچے، وہ ہمیں ملا، اس نے ہمیں تمہارے پاس پہنچا۔ تو وہ آگے سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عرب کا کیا حال ہے؟ کہلے عرب والے بالکل ٹھیک ہیں۔ عرب کے اندر ایک شخص نے پیدا ہونا تھا، یعنی حضور نبی علیہ السلام کا وہ نام لینے لگا، تو اس کے بارے میں مجھے بتلاؤ کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہ پیدا ہو چکا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ پیدا بھی ہو چکا، اعلان نبوت بھی ہو چکا، اللہ نے اسے عزتیں بھی عطا کر دی ہیں، وہ غالب بھی آ چکا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اصفہان زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، زغر کا چشمہ کیسا ہے؟ ان کا وہ چشمہ بہہ رہا ہے، اور اس چشمے سے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں، اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں ان قریب آؤں گا، اس چشمے کے پانی کو بھی بند کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے عمان کی کھجورے کے بارے میں بتلاؤ،
کہنے لگا عمان کی کھجوریں بھی ہو رہی ہیں، عمان کی کھجوریں سے لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں عمان کی کھجوریں۔ کہنے لگا میں آؤں گا تو ان کھجوروں کو بھی کیا کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد اور اس نے سوالات کیے تو ان کو سوالات کے جوابات دیے گئے۔ پھر اس نے جب سوالات کے جواب لے لیے تو 3 چیخیں ماری اس نے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں 3 چیخیں مار کے کہنے لگا میں دجال ہوں، دجال، اور ان قریب میں آزاد ہونے والا ہوں، میں آزاد ہو جاؤں گا، میں زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور میں ساروں کو فتنے میں مبتلا کروں گا اور ساروں کی آزمائش کر کے میں ساروں کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ تو یہ دجال سے حضرت تمیم داری